اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا الذین یستمعون القول، کہ جو قول کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون کا مطلب بڑا غور سے سنتے ہیں بات کو، کتاب و سنت کی بات کو۔ فیتبعون احسنہ، غور سے سننے والے پھر اس کی اچھی سے پیروی بھی کرتے ہیں، اس کو اچھے سے مانتے بھی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے ہی لوگوں کو، یعنی جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کو پھر اس کی اچھے سے پیروی کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور جب ہدایت مل جاتی ہے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو پھر ان کی عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے، یہ عقل والوں کے صف میں شمار ہوتے ہیں۔ گویا دین کے اوپر عمل کرنے والا عقل مند ہے، جو دین پر عمل نہیں کرتا ہے اس کے عقل میں کمی ہے، تب تو وہ اپنے رب کی اس راہ کو اختیار نہیں کرتا جس راہ پر بڑے بڑے چل کر کے کامیاب ہوئے۔ تو بہرحال مسئلہ بہت اہم ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جان لو کہ راہ راست سے نکلنے کی دو صورتیں، یعنی اس انسان اہل سنت سے کب نکل جاتا ہے، کس صورت میں نکل جاتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مسئلے میں اہل سنت سے نکل جاتا ہے، وہ ہے اصل میں اہل سنت، چاہ بھی رہا ہے خیر، عالم ہیں، غلطی ہو گئی، تو صرف اس مسئلے میں وہ اہل سنت سے نکلے ہیں، وہ سنی ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن جس موقف کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، اہل سنت کا یا سلفیوں کا موقف نہیں، تو اس باب میں ان کا موقف درست نہیں۔ ایک آدمی ہیں، ایک عالم ہیں جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، سلفیت ان کی ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے، لوگوں کو صحابہ کرام کی تعلیمات سے، ان کی تربیت سے جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک آدھ دو تین موقف ایسا ہے جو سلف صالحین کے خلاف ہے، لیکن ان کا مقصد ہمیشہ کتاب و سنت کی بالادستی اور فہم سلف کی بالادستی ہوتی ہے۔ اگر ایسے شخص سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطی جو ہے اس باب میں وہ سلف کے اوپر یعنی منہج سلف پر نہیں ہے، اس باب میں وہ منہج سلف پر نہیں ہے اور ان کی غلطی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اب جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام، ان کے ایمان، عقیدے، منہج پر کوئی کلام کر سکتا ہے؟ ان سے غلطی ممکن ہے؟ ممکن ہے، کیونکہ معصوم عن الخطا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحابہ سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے اور ہمارے سامنے دلیل کی روشنی میں بالکل واضح ہو جائے کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو ہم صحابہ کی اس غلطی کو مان کر کے اس پر عمل کریں گے، یا پھر ہم کتاب و سنت کی اس بات پر عمل کریں گے جو بعینہ سنت رسول کے موافق؟ یہ صحابہ کی توہین تو نہیں ہوگی؟ اب جس صحابی کا وہ قول ہے، اس قول کو سامنے رکھ کر کے اس کے نیچے کتاب و سنت اور دیگر صحابی کے اقوال بیان کر کے ہم کہیں کہ یہ جو موقف ہے صحابی کا، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ موقف صحیح نہیں ہے، تو کیا اس صحابی کی شان میں توہین ہے؟ نہیں ہے۔ مثال دیکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کے حق میں دعا کی، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ تو اسے قرآن مجید کا علم سکھا دے، مفسر قرآن بنا دے۔ ان کو حبر من الامہ کہتے ہیں کہ امت کے جو علم کا سمندر ہے ان کے سینے میں سمویا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ان کے چوکھٹ کی، ان کے علمی چوکھٹ کی غلامی کیا کرتے تھے۔ ان کے کچھ موقف ایسے ہیں جس میں اجتہادی لغزش ہوئی ہے، جیسے سود کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا النسیئہ اور ایک ربا الفضل۔ ربا النسیئہ، قرض دیا، آپ ادا نہیں کر سکے، 1 مہینے کی مہلت دی تھی، پھر 1 مہینہ بڑھا دیا اور اس 1 مہینے کے بدلے اس قرض میں کچھ اور پیسہ بڑھا دیا۔ نسیہ مطلب تاخیر کہتے ہیں، تو مہلت میں جتنی تاخیر ہوگی ادائیگی میں ہم اتنا پیسہ بڑھاتے جائیں گے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ سود ہے، اور اس کے اوپر پوری امت نہیں بلکہ جتنے بھی دین آئے اب تک سب اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ سود ہے۔ ایک ہے ربا الفضل، بڑھا کر کے دینا، اس کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ سود نہیں ہے، جبکہ دیگر اہل علم جیسے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ ربا الفضل نبی کے حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے سود ہے۔ اب نبی کی حدیث ہے، دوسرے صحابہ کا موقف ہے کہ ربا الفضل سود ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف ہے کہ سود نہیں ہے، تو آپ کہیں گے صحابی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان ہے اور ان تک ہو سکتا ہے وہ دلیل نہ پہنچی۔ تو اب جس مسئلے میں صحابہ کا وہ موقف ہے جو دوسرے صحابی کے موقف سے الگ ہے، کتاب و سنت سے الگ ہے، ایسی صورت میں ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ صحابی کا وہ موقف جو کتاب و سنت سے الگ ہے، یا وہ موقف جو کتاب و سنت کے موافق ہے؟ موافق ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے گا کہ فلاں صحابی کا تو موقف ہے ربا الفضل تو جائز ہے، سود نہیں ہے، ہم اس کو اگر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو یہ موقف ہے، اس موقف کے مقابلے میں دوسرے صحابی کا موقف ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ربا الفضل سود ہے، تو اگر ہم اس صحابی کے موقف کو درست نہیں مانتے ہیں تو کیا ان کی شان میں توہین ہے؟ اہل علم نے کہا اس کے اوپر عقلاء کا، علماء کا، پورے لوگوں کا اتفاق ہے کہ کسی کی بات کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اگر اس کے اوپر کتاب و سنت کے مطابق آثار صحابہ اور سلف کے مطابق رد کیا جائے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا بلکہ دین کا دفاع کہا جائے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی بدعقیدہ کی یا بدعقیدگی کی نشر و اشاعت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حق اور اہل سنت میں شمار کرتا ہے، اس کا نام لیے بغیر اس پر رد کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو متسرع، جلدباز اور تہمتیں لگانے والا کہتا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے جو غلطی کیا تھا یا فلاں صاحب نے جو غلطی کی تھی آپ کو پرسنل میں جا کر کے بتانا چاہیے، کال کر کے بتانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سامنے میں غلطی کرے گا تو اس کے اوپر رد بھی تو سامنے میں ہونا چاہیے، اور ان کی غلطی پہ رد کرنے سے، جیسے صحابہ کی غلطی پر سلف صالحین نے رد کیا تو صحابہ کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہوئی، تو کسی عالم کی غلطی پر رد کرنے سے ان کی شان میں کیسے تنقیص ہو جائے گی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے فتویٰ پوچھا گیا کہ حج تمتع افضل ہے یا حج افراد؟ حج کے ایام میں حج کی 3 قسمیں علماء بیان کرتے ہوں گے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے، افضل حج جو ہے حج تمتع ہے۔ تو سائل نے، جو سوال کرنے والا تھا، اس نے کہا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے۔ تو صحابی رسول یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سائل سے، پوچھنے والے کو کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے اس کو کیا ہے اور اس کو افضل قرار دیا ہے، تم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات سے نبی کی حدیث کا معارضہ کر رہے ہو، ٹکراؤ پیدا کر رہے ہو۔ تمہارا یہ عمل اور تمہاری یہ حرکت اس قابل ہے جو تم حدیث رسول کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول پیش کر رہے ہو، اس عمل پر اللہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا۔ ایک صحابی رسول، ان کے سامنے ایک دوسرے صحابی کا قول پیش کیا گیا، اس حدیث کے مقابلے میں جو اس صحابی نے پیش کی تھی غصہ ہو گئے، بلکہ سامنے والے کو دھمکایا اور کہا کہ یہ حرکت تمہاری درست نہیں ہے، حدیث رسول کے مقابلے میں تم صحابہ کرام کا قول پیش کرو، یہ عمل درست نہیں ہے، حدیث رسول آ گئی آمنا صدقنا کہو،
یہ عمل کرو گے تو سنت رسول کی مخالفت میں یا اس کے خلاف کسی کا قول پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے۔ اب جب ایک صحابی کے قول کی مخالفت ایک صحابی پر اتنی گراں گزری تو ایک عالم سے کسی عقیدے کے مسئلے میں، کسی اصولی مسئلے میں، کسی منہجی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو دوسرے عالم کے اوپر کتنا گراں گزرتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو کیا انہوں نے کہا کہ تم میرے خلاف بد کلامی کرتے ہو؟ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی مسئلہ پوچھا گیا، یہی مسئلہ حج افراد حج تمتع کا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام امر عمر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے زیادہ قابل ہے یا میرے والد اور خلیفہ مسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ ایک بیٹے نے ایک خلیفۃ المسلمین اور اپنے والد کا تمام احترام رکھتے ہوئے ان کے موقف کی مخالفت کی۔ تو اگر کسی کے موقف سے، کسی عالم کے موقف سے کسی دوسرے عالم جو اختلاف ہوتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بیان کرتے ہیں وہ عالم یا علماء، تو سامنے والے کو برانگیختہ اور غصہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے اپنی کسر شان نہیں سمجھنی چاہیے کہ اس میں میری شان گر گئی، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس مسئلے میں نے لغزش کی، میرے فلاں بھائی نے اٹھ کر کے وہاں پر دین کا دفاع کیا اور صحیح میری رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہر بات کو جب مقصد اپنے نفس کی طرف دعوت ہو تو ایک بات کی بھی مخالفت انسان کو گراں گزرتی ہے، لیکن جب مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالادستی ہو، صحابہ کرام کے منہج کی نشر و اشاعت ہو، تو انسان اپنے آپ کو غلط ٹھہرا کر کے اس غلطی کو قبول کر کے سنت کی بالادستی کو قائم رکھتا ہے۔ یہی سلف صالحین کا موقف ہے۔ چنانچہ ابن عقیل الحنبلی رحمہ اللہ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بعض مسائل میں معتزلہ کی تائید کی اور سلف صالحین کے عقیدے کی مخالفت کی اور پرزور مخالفت کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ دی۔ جب علماء کو پتہ چلا تو عقیدے کی خرابی اس قدر سنگین تھی کہ بعض حنابلہ علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، ان کو زندیق کہا۔ ابن عقیل الحنبلی ان کو زندیق کہا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں بڑے عالم ہمارے خلاف ہیں، چھپ چھپا کر کے آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم اپنی غلطی سے توبہ کرتے ہیں، تو ان کو کہا کہ صرف اس طرح توبہ کرنے سے بات کام نہیں چلے گا، بات نہیں بنے گی، فلاں جامع مسجد کے اندر آؤ، لوگ آئیں گے، اعلان کیا جائے گا کہ ابن عقیل اپنے تمام سابقہ عقیدے سے، جو معتزلی عقیدے کو انہوں نے بیان کیا، اس سے توبہ کرتے ہیں۔ سب لوگ آئے اور انہوں نے باضابطہ توبہ کا اعلان کیا، اپنی بات پر اور اپنے موقف پر شرمندگی کا اظہار کیا اور لوگوں نے اس توبہ کو بخوشی قبول کیا۔ ان کی شان میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان کے 150 سے 200 سال کے بعد، ابن عقیل الحنبلی رحمہ اللہ کے 150 سے 200 سال کے بعد ایک عالم آتے ہیں جن کا نام ہے ابن قدامہ المقدسی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ذم الکلام۔ ابن عقیل الحنبلی رحمہ اللہ پر رد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو 150 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں اپنے بڑے سے بہت چھوٹے ہوں گے، اور 150 سال کے بعد ایک غلطی ہو چکی ہے، 150 سال کے بعد پھر اس غلطی پر رد کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا اس پر تو رد ہو چکا ہے، آپ کیوں رد کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ ابن عقیل الحنبلی رحمہ اللہ نے توبہ کر لیا ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اپنی گمراہیوں سے انہوں نے توبہ کر لیا ہے، لیکن کیا ان کی وہ کتاب جس میں انہوں نے گمراہی لکھی تھی وہ جن جن تک پہنچی ہے اس زمانے میں یا آج تک
لوگ اس کو ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں، کیا ان تک ابن عقیل کی توبہ پہنچی ہے؟ تو میں اس نیت سے لکھ رہا ہوں کہ ابن عقیل رحمہ اللہ کی ان گمراہیوں کا پردہ یا ان گمراہیوں سے پردہ اٹھے ان لوگوں کے سامنے جن تک ان کی توبہ نہیں پہنچی۔ اتنے بڑے عالم 150 سال کے بعد آئے اور پھر رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی گمراہیاں جہاں تک پہنچی ہیں، کیا پتا کہ وہاں تک ان کی توبہ پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ تو ہم دین کے دفاع کی خاطر اور ان گمراہیوں پر رد کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہوتی تو میں انہیں زندیق شمار کرتا۔ آج اگر بہت ہی احترام کے ساتھ بھی رد کیا جائے تو رد کا باب ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کی عزت پہ چھری چلا دی۔ اسلام کی عزت زیادہ عزیز ہے، منہج سلف کی عزت زیادہ عزیز ہے، یا کسی عالم کا وہ موقف جو کتاب و سنت اور منہج سلف کے خلاف ہو وہ زیادہ عزیز ہے؟ اسلام کی بقا اور اس کی عزت میں ہماری عزت ہے۔ ہم غلطی کر سکتے ہیں لیکن منہج صحابہ کا جو منہج ہے، جو فہم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک کا نہیں پورے صحابہ اکرام کا فہم ہے۔ چنانچہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی سے کتاب و سنت کے فہم میں کوئی غلطی ہو جائے، یہ بدعتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی بات نہیں ہے، ان کے اوپر تو رد ہے ہی، یہ ان علماء کی، امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہا نا کہ جو غلطی کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عالم سنی جو خیر چاہتا ہے اور اس سے کسی موقف میں کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے، خاص کر کے اعتقادی اور منہجی مسئلے میں، اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے۔ تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے عالموں میں سے کسی عالم سے کتاب و سنت کے فہم میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسی وہ تعویل اور تفسیر بیان کریں جو سلف صالحین کی تفسیر اور فہم کے خلاف ہو، اور ایسی دلیل بیان کریں جس دلیل کو سلف صالحین نے ویسے نہیں سمجھا ہو، تو کہتے ہیں کہ ان سے تحذیر کی جائے گی تاکہ لوگ ان کی اس غلطی میں، اس عالم کی اس موقف میں جو غلطی ہوئی ہے اس میں اقتدا نہ کریں۔ اور اس پر کہتے ہیں اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی کسی نے مخالفت نہیں کی، اور اہل بدعت کے اجماع کا اعتبار نہیں ہوتا، اہل بدعت اہل سنت کے اجماع کا اعتبار ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات پر کہ کسی عالم سے غلطی ہو جائے، ان کے اوپر رد کرنے میں، اس غلطی میں رد کرنے میں اجماع ہے، اس کے اوپر اجماع ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی نے کسی عالم کو ان کی غلطی پر نہیں چھوڑا بلکہ رد کیا، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ ابو ثور رحمہ اللہ بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، امام احمد نے بڑی تعریف کی، ان سے غلطی ہوئی ایک اعتقادی عقیدے کے مسئلے میں، امام احمد رحمہ اللہ نے ان پر سختی سے رد کیا، بلکہ کہا ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جائے گا۔ انہوں نے پھر توبہ کیا، ان کو بات سمجھ میں آئی، اور جا کر کے پھر امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے سلسلے میں پھر سے اچھا موقف اختیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اہل سنت میں سے کسی نے کسی کی غلطی کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہم کسی کو عالم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اس طرز پر کریں گے جس طرز پر صحابہ کرام کرتے تھے۔ اگر اس میں وہ غلطی کریں گے تو ہم ان کی اس غلطی کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ان کی ان باتوں کو اختیار کریں گے جو کتاب و سنت کے موافق ہو۔ مزید یہ کہ ان کی اس غلطی پر خاموشی بھی اختیار نہیں کریں گے، اس غلطی پر رد کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کی عزت کو باقی رکھتے ہوئے۔ تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم پر رد کیا جائے تو کسی بھی عالم نے اس رد کو ان کے سلسلے میں طعن و تشنیع نہیں مانی۔ آج کہتے ہیں نا کہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے، نیا نیا فارغ ہے، فلاں پر رد کر دیا۔ میدانی آدمی بنو، میدان میں آ کر کے دیکھو، تب سمجھ میں بات آئے گی۔ میدان کیا ہوتا ہے؟
کتاب و سنت سے بڑھ کر کے میدان ہے. جو علماء کبھی میدان میں نہیں اترے، تالیف کرتے رہے، تصنیف کرتے رہے، کیا ان علماء کو دعوتی میدان نہیں معلوم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اس چیز کو تان نہیں مانا ہے کہ کوئی عالم کسی عالم کی غلطی پر رد کرے تو یہ ان کے سلسلے میں گستاخی نہیں ہے اور نہ ان کی مذمت ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم بات کہتے ہیں ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، اگر رد کرنے والا فحش کلامی کرتا ہو، بد زبانی، اس بات کو بہت غور سے سنیں گے، رد کرنے والا بد زبانی کرتا ہو، بے ادبی کرتا ہو اپنے رد میں، فَيُنْكَرْ عَلَيْهِ فَحَاشَتَهُ وَإِسَاءَتَهُ، کوئی رد کر رہا ہے، رد کرنے والا اہل سنت میں سے ہے اور کسی اہل سنت کے عالم پر رد کر رہا ہے، لیکن رد کرنے والا بد زبان ہے، بے ادب ہے، تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی بے ادبی اور بد زبانی پر رد کیا جائے گا، لیکن اس نے جو کتاب و سنت کے موافق رد کیا ہے اس کو لیا بھی جائے گا. یہ نہیں کہ تم نے بد زبانی کی، تمہاری بات صحیح نہیں، اس کی بد زبانی اس کے اوپر، لیکن اس نے جو رد لکھا ہے کتاب و سنت کے موافق اس کو رد نہیں کیا جائے گا. یہ اہل سنت کی بات ہے. دون اصل ردہ و مخالفتہ، کہ اس نے جو رد کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس رد کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن اسے سمجھایا جائے گا کہ زبان پر کنٹرول رکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اچھا اخلاق، ادب اور اچھا تعامل یہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے اور جلدی بات قبول کی جاتی ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے ارے یہ تو بد زبان ہے، یہ متشدد ہے، سخت مزاج ہے، اس کا یہ بے ادب ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے اس نے جو اصل بات کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی ہے اسی کو پورا گول کر جائے، اس کی بات کو اسی کے اوپر اس کی بے ادبی کی وجہ سے رد کر دے، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں درست نہیں. اور کہتے ہیں کہ علماء جو ایک دوسرے پر رد کرتے ہیں کسی غلط موقف میں، ان کا مقصد حق کا، اس حق کا اظہار ہوتا ہے جس حق کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. کیونکہ ایک عالم کو پوری شریعت کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایک عالم کو پوری شریعت کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو جتنا علم ہے اس کے مطابق تو وہ صحیح بات کہیں گے، لیکن جہاں پر علم نہیں ہے وہاں پر اجتہاد کریں گے تو غلطی کریں گے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہیں پر اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو ان کی شان میں تنقیص تھوڑی نہ ہے. اصل میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان ہے، وہ بھی یہی چاہتے تھے، تمام ائمہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی غلط بات کو چھوڑ دیا جائے اور نبی کی سنت کو اختیار کیا جائے. اور ائمہ سلف صالحین کا اجماع ہے، یہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان پر ائمہ سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ان پر رد کیا جاتا تھا تو رد کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے رد کو قبول کرتے تھے اگر رد مناسب ہوتا اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا. اس بات پر اجماع ہے. اب کوئی یہ کہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کسی موقف پر رد کرنے کے لیے تمہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بننا پڑے گا، تو وہ کبھی بن نہیں سکتا اور کبھی رد نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں کسی کے غلط موقف پر رد کر رہا ہے تو وہ چھوٹا ہے علمی اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے یا بڑا ہے، آپ اس کے رد کو دیکھیں، اس کی عمر اور اس کے علم کو نہ دیکھیں. خلاصہ کلام یہ کہ جو باتیں یا جو آرٹیکلز یا جو موقف یا تعامل درست نہیں ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کے اوپر شرعی دلائل سے رد کیا جائے گا. اور اس چیز کو علماء پسند کرتے تھے رد کو، اور رد کرنے والے کی تعریف کیا کرتے تھے. یمدحون فاعلہ ویثنون علیہ، یہ غیبت کے باب میں داخل نہیں ہوگا. مان لیا جائے، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں مان لیا جائے کہ کسی عالم نے غلطی کی اور اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی غلطی پر کوئی رد کرے، تو کہتے ہیں فلا عبرت بکراہتہ لذلک، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ان کی ناپسندیدگی کا، کیونکہ حق کا اظہار کرنا ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھنا ہے. بل الواجب علی المسلم ان يحب ظہور الحق ومعرفت المسلمین بہ،
اور مسلمان پر واجب ہے کہ حق کو پسند کرے چاہے وہ کسی کی جانب سے ہو، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور غلطی کا اعتراف لوگوں کے درمیان کرے کہ ہم فلاں مسئلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام بات جو ہے اہل سنت کے بارے میں، اہل سنت والجماعت کے بارے میں، جو سنی سلفی اہل حدیث عالم ہیں ان کی سے غلطی ہو جائے تو یہ موقف ہے۔ اہل بدعت و ضلالت ہے، گمراہ لوگ ہیں، بدعتی ہیں، تو ان کے اوپر تو بلا کسی اعتراض کے چوں چرا کے رد کیا جائے گا۔ تو اہل سنت کے بارے میں یہ بات ہے، تو پھر اہل بدعت کے بارے میں اور کیسی بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن تَشَبَّهَ بِالْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، جو علماء کی شکل و صورت اختیار کرے، عالم نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا، اساتذہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، کتاب سے علم حاصل کیا ہے، بردرس ہے جس کا کوئی شیخ نہیں، علم کی راہ میں علم کی راہ میں وقت نہیں گزارا، ٹائم نہیں لگایا، علماء سے علم حاصل نہیں کیا، اگر کوئی عالم نہیں ہے اور علماء کی صورت اختیار کرتا ہے، کتاب و سنت کی تبلیغ میں لگ جاتا ہے بغیر علم کے حصول کے، تو اس کی جہالت کو، یہ لفظ ہے، اس کی جہالت کو بیان کرنا، اس کے عیب کو بیان کرنا واجب اور ضروری ہے، تاکہ لوگ اس کی غلطیوں کی اقتداء اور پیروی نہ کریں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے، دو چار کتاب پڑھ لیا۔ بردرس جو ہے یہ اصطلاح بہت پرانے زمانے سے، یہ لوگ علماء سے دو تین علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے اب کچھ سیکھ گئے، اس سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو کر کے ایک اپنا موقف، اور کہتے ہیں ہم بھی تو شیخ الاسلام نے تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں، ہم بھی تو ابن باز رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، جیسے آپ نقل کرتے ہیں، جیسے آپ نقل کرتے ہیں ویسے ہم بھی نقل کرتے ہیں۔ تو پھر وہ صاحب جن کے سینٹر کے نیچے ایک دکاندار ہے جو ان کے سینٹر میں جا کر کے انہی کی تقریر میں شریک ہوتا ہے، ان کی تقریر دو چار یاد کر رکھا ہے اسی بردرس کی، کیا وہ بردر صاحب اس دکاندار کو یا رکشہ والے کو اسٹیج دے کر کے تقریر کروائیں گے؟ کیونکہ وہ وہی بات بولیں گے جو آپ بول رہے ہیں۔ تو جو چیز ان کے لیے جائز نہیں ہوگی آپ کے لیے کیسے ہو جائے گی؟ علم کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اساتذہ سے علم حاصل کرنا، علم کو ہضم کرنا، اور جو طریقہ ہے سلف صالحین کا اس طریقے پر علم حاصل کرنا۔ اور جب تک کسی کے شیخ کا پتہ نہ ہو کہ کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، کہیں سے بھی کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو دکھا دے تو اس کے اوپر یقین نہ کریں، جیسا کہ ابھی بتایا کہ کسی کی کوئی بات آئے تو فلا تعجلن، جلد بازی نہ کرو، علماء سے پوچھ لو ان کے بارے میں۔ اب کچھ لوگ ان کی تائید کریں کہ ہاں بھائی نہیں یہ فلاں صاحب ہیں ہمارے انڈر میں رہتے ہیں، تو اب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے انڈر میں تو ان کا ڈرائیور بھی رہتا تھا۔ انڈر میں رہنے کا مطلب کہ طالب علم کی حیثیت سے رہے، علماء کے انڈر میں طالب علم کی حیثیت سے رہے۔ اب ان کا ڈرائیور ہے، ان کے گھر کا آدمی ہے، بھائی ہم فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو عالم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا نا، علم سیکھنے سے عالم ہوتا ہے، علم سیکھنے سے عالم ہوتا ہے۔ تو ہم 10 علماء کے انڈر میں کام کر رہے ہیں یا ہمارے انڈر میں 10 علماء کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو تزکیہ تھوڑی نہیں دے گا کہ آپ عالم ہیں۔ آپ نے علم کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا ہے کہ نہیں؟ دعوت و تبلیغ کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اے نبی کہیے کہ میں اللہ کی طرف جو تم لوگوں کو بلاتا ہوں وہ بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ علم کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے۔ تو جو ابن باز رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں یا ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں، تو ان سے پہلے بھی علماء کرام کے فتاوے اور ان کے اقوال کو پڑھ لیتے کہ فتویٰ دینے کا اہل کون ہوتا ہے، جو ہر مسئلے کا جواب دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ برادرز کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی سوال میں ولا ادری کہنا نہیں جانتے ہیں، تو کہا جو ایسا کرے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا مجنون، پاگل ہے وہ آدمی، ممکن ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے 36 یا 40 سوال کیا گیا، 3-4 سوال کا جواب دیا اور باقی میں کہے لا ادری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای البقاء خیر، کہ سب سے بہترین حصہ زمین کا کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ اعلم۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو پھر جا کر کے سائل کو بتایا کہ فلاں فلاں جواب ہے اس کا۔ لا ادری کہنا جو نہیں جانتا ہے یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔
تو اہل سنت میں سے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں عالم میں سے تو ان کی غلطی پر رد کیا جائے گا، خاموش نہیں رہا جائے گا، لیکن رد کرتے وقت ان کا احترام، ان کی عزت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور رد کرنے والے کو بھی چاہیے کہ شخصیت کے بجائے جو انہوں نے غلطی کی ہے اس غلطی کو اجاگر کر کے، اور مقصود اللہ کی رضا ہو اور اصلاح ہو، مقصود اپنی شخصیت کا ظہور نہیں ہو۔ اگر مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، لوگ ہم کو سمجھیں کہ ہم بہت جاننے والے ہیں، تو پھر یہ ریاکاری ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک باطل پر رد کرنے کے لیے ہم باطل راستے کو اختیار کرنا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہو، اس غلطی کے اندر لوگوں کی رہنمائی ہو اور لوگوں کی اصلاح مقصود ہو۔ دوسرا وہ آدمی جو حق سے سرکشی کرے، اپنے پیش رو تقوی شعاروں کی مخالفت کرے، تو ایسا شخص خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس امت کا حد درجہ سرکش شیطان ہے، اس بات کا سزاوار ہے کہ جو اسے جانے، لوگوں کو اس سے ڈرائے، چوکنا کرے، اور انہیں ان کے حقیقت حال سے آگاہ کرے، تاکہ کوئی اس کی بدعت میں پڑ کر کے ہلاک نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہ جو ابھی برادرز میں نے بتایا نا، تمام فتنوں کی جڑ یہی، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور اپنے قدم کتاب و سنت کے راستے میں انہوں نے لگا دیے۔ کوئی قرآن کی تفسیر لکھا ہے، کہاں کے وکیل صاحب ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں، صحافی جرنلسٹ ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں، کوئی آدمی بڑی یونیورسٹی کھولنے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں۔ کس نے حق دیا تفسیر لکھنے کے لیے؟ اور اس میں بھی اپنی رائے کا استعمال کر رہے ہیں۔ تفسیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآنی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اقوال صحابہ اور سلف صالحین کی اقوال کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ سر سید کو دیکھیں، تفسیر انہوں نے لکھ ڈالی، ان کے شاگرد حمید الدین فراہی، انہوں نے تفسیر لکھ ڈالا۔ اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی، انہوں نے بھی تفسیر لکھ دیا۔ ان کے بعد مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار ان کے بعد، اور پھر جاوید احمد غامدی، یہ سارے لوگ۔ انکار سنت کی جڑ جو شروع ہوئی ہے، یہ سب اسی کے برانچز ہیں، اور سب معتزلی افکار کے، ٹوٹل معتزلی افکار کے۔ اب اس راستے سے آتے ہوئے اہل حدیثوں میں کچھ لوگ ہیں، ان کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں۔ شہد میں زہر ملا ہے، کسی کو دے کر کے کہتے ہیں شہد الگ کر کے کھا لو، زہر اس سے نکال دو۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کو خالص شہد کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کمی ہے اس کی۔ ابھی میں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں ان کے پاس جو اچھی بات ہے، وہ اچھی بات اہل حق کیا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اہل حق باطل، کیونکہ اللہ کا دین مکمل ہے، اور ہے تو آپ اس کی رہنمائی ان کی طرف کریں۔ آپ خیانت کرتے ہیں دوسری کی طرف رہنمائی کر کے، جنہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے جو لوگ ہیں اس وقت کے، یا 50 سال پہلے، کیا ہمارے ملک میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی کی زبان کھلتی تھی؟ جب سے خلافت و ملوکیت لکھی گئی ہے، ہر بونا شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے، ان کے خلاف کلام کرتا ہے۔ جن کی عزت اللہ نے کی ہے، جن سے اللہ راضی، رسول راضی، اس سے وہ راضی نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے کہ جن لوگوں کی تعریف رب نے بیان کی ہے، جن سے رب راضی ہے، آپ ایک شخص کے چکر میں اپنے رب کی رضا کو، نبی کی رضا کو بھول جائیں، ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھول جائیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، ان کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت دیں، اپنے طلبہ کے درمیان تقسیم کریں ان کی کتابوں کو، اور کہیں جو اس میں حق ہے وہ لے لے گا۔ بڑے بڑے لوگ اسی راستے سے گمراہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھا ہے، اور جہاں جو مسئلہ اچھا لگا اس راستے سے ان کی بات اچھی لگتی گئی، وہ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ تو جو اہل بدعت ہیں ان کے اوپر رد بالکل کیا جائے گا، بلکہ ان سے دور رہنے کی تلقین بھی کی جائے گی، کیونکہ اہل بدعت کے بعد جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں، ان کی طرف رہنمائی کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں؟ تو آپ نے اپنے علماء کو نہیں پڑھا ہے، انہی کو پڑھا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ باتیں ہمارے اہل علم کے پاس نہیں ہیں۔ اپنے عالموں کو پڑھیں،
اہل حدیث علماء نے فتاوے کتابیں بہت لکھی ہیں، اور اہل حدیث صرف ہمارے ملک کے نہیں ہوتے، پوری دنیا کے اہل حدیث، ایک جگہ کے صرف یہ نہیں کہ ہندوستان میں اہل حدیث پائے جاتے ہیں، یا اللہ اس کے رسول نے ہندوستانی اہل حدیثیت کو معیار بنایا ہے، کتاب و سنت اور فہم سلف معیار ہے، اس معیار پر کہیں پر بھی کوئی آدمی ہو وہ اہل حدیث ہے، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ہر موضوع پر کتاب لکھی ہے اور تشفی بخش بحث سیر حاصل بحث کی گئی، ان کی طرف رہنمائی کریں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے اپنے بڑے لوگوں سے پوچھیں، لوگوں کو بلا وجہ گمراہوں کی طرف ان کی رہنمائی نہ کریں، اور بالخصوص طلبہ علم کو۔ لیکن اگر اس بات پر رد کیا جائے، بدعتیوں کی کتاب کو نہ پڑھنے کی تلقین کی جائے تو اہل حدیث کو برا لگتا ہے، کیوں؟ اتنی محبت ہے ان سے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری برائیوں کی جڑ اہل بدعت اور ان سے قربت اور ان کی باتوں کو اپنے اندر ترویج دینا ہے۔ چنانچہ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بدعت کی کتابوں کی ترویج کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے، اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرے یا اس کی طرف رہنمائی کرے، ایسے شخص سے تحذیر کرنا، لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کرنا، ڈرانا ضروری ہے۔ یہ بات انہوں نے حجر المبتدع نامی کتاب میں لکھا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بدعت اور اہل بدعت سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ہر جمعہ کے خطبے میں کہتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں نت نئی چیزوں سے بچو۔ حالانکہ نبی کے زمانے میں کوئی بدعتی موجود نہیں تھا، تمام صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام میں سے بھی کوئی بدعت میں ملوث نہیں ہوئے، اس کے باوجود ان صحابہ کرام کو بدعت سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے جو کبھی ملوث نہیں ہوئے۔ تو پھر ہم لوگوں کو کس قدر تلقین کرنی چاہیے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بدعت اور اہل بدعت پر رد کرنا، ہمیشہ رد کرنا، لگاتار رد کرنا، یہ اہل سنت کا وتیرہ اور شیوہ رہا ہے، ان سے دور رہنے کی تلقین کرنا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ اس بات کا سزاوار ہے کہ جو اسے جانے، لوگوں کو اس سے ڈرائے، چوکنا کرے اور انہیں اس کی حقیقت حال سے آگاہ کرے، تاکہ کوئی اس کی بدعت میں پڑھ کر کے ہلاک و برباد نہ ہو۔ ابھی ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پر ڈیبیٹ چلتی ہے، اس ڈیبیٹ میں، اس اسٹریم میں ایک ملحد کو بلایا گیا، ایک ملحد کو۔ مناظرے کے تعلق سے بات آئے گی، لیکن وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ یُذْکَر کے تحت میں ذکر کر رہا ہوں۔ ملحد نے اپنی بات رکھی، اس کے شبہات کا جواب دیا گیا، کیسا دیا گیا یہ اہل علم جانتے ہیں۔ اس ملحد سے، اسی چینل سے، اس ملحد کو ایک اہل حدیث طالب علم نے، ایک اہل حدیث سلفی لڑکے نے اس کو سنا۔ وہ ان علماء نے جو جواب دیا ان سے متاثر ہونے کے بجائے وہ اس ملحد سے متاثر ہوا، الحاد کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اللہ جزائے خیر دے، ایک عالم ہے، دکتور ہیں، بہت کوششوں کے بعد، بہت سمجھانے کے بعد ابھی اسے خدا کے، اللہ کے وجود پر یقین آیا ہے۔ 3 سے 4 مہینے کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دوسروں سے مناظرہ کریں گے اور اس میں آپ جیت جائیں گے اور اپنی واہواہی کریں گے اور لوگوں کے درمیان جو شبہات پھیلیں گے؟ یہ ضروری تو نہیں نا کہ میں جو بات بیان کرنا وہی آپ کے دل کو بھائے۔ کوئی بدعتی آئے گا، ہم سے اچھا بولنے والا ہوگا، اس کا انداز اچھا ہوگا، فصاحت ہوگی، بلاغت ہوگی، طریقہ اچھا ہوگا، دلوں کو موہ لینے والا ہوگا، میرے مقابلے میں اس کی بات آپ کو اچھی لگے گی تو آپ اسی کے پیچھے چلیں گے نا۔ تو آپ اسٹیج فراہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس پر بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی خطرناکی اور سنگینی کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کلام کر رہا ہے۔ نہیں، وہ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت چاہتا ہے جیسے سلف صالحین چاہتے تھے۔ یہ تازہ واقعہ ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا البدعۃ خطافہ، الشبہۃ خطافہ، کہ شبہ جو ہوتا ہے وہ دلوں کو اچک لینے والا ہوتا ہے۔ کب کس کے دل کے اندر کون سی چیز جاگزی ہو جائے، بیٹھ جائے، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کو اسٹیج نہ دیں۔ آپ اہل حق ہیں، اپنے اسٹیج سے خود بیان کریں۔ دوسرا اسٹیج دے تو وہاں جا کر کے ان کی بات نہیں، اپنی بات بیان کریں۔
عقیدہ توحید بیان کریں، ہاں دو، لیکن شرط لگاؤ گے کہ نہیں ہم عقیدہ توحید نہیں بیان کر سکتے، اطاعت رسول نہیں بیان کر سکتے، منہج سلف نہیں بیان کر سکتے، میٹھی میٹھی بات کر سکتے ہیں، تو وہ ساری کڑوی باتیں ہمارے نزدیک میٹھی بات صرف کلمہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو رب کو پسند ہے اس سے میٹھی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ توحید سے، اطاعت رسول سے، منہج سلف سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آئیں گے تمہارے اسٹیج پر، لیکن بیان وہ کریں گے جو کتاب و سنت کے موافق ہوگا، تمہارے خلاف نہیں کریں گے۔ اگر تم اس کے خلاف ہوگے تو تم کو برا لگے گا۔ ہم کتاب و سنت کے موافق میں جائیں گے، تم دیکھ لو تم موافق ہو یا مخالف ہو۔ اپنا اسٹیج نہ دیں، بلائیں جائیں، لیکن کتاب و سنت کے موافق بولیں، سامنے والے کی چاہت کے موافق نہ بولیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں بربہاری رحمہ اللہ، اور اللہ آپ پر رحم فرمائے، کہ جان لو کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اتباع کرنے والا، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تصدیق کرنے والا اور تسلیم کرنے والا ہو جائے۔ اتباع ہم لوگ سب کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف توحید کا اختیار کرنا کافی نہیں ہے، اتباع رسول بھی ضروری ہے، کیونکہ اصل توحید یہی ہے کہ توحید کو نبی کی اتباع کے ذریعہ سمجھا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے اپنی قسم کھائی اور کہا تیرے رب کی قسم، مومن نہیں ہو سکتے کون لوگ؟ اللہ نے ذکر کیا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ پکا مکمل مؤمن بننے کی شرط یہ ہے اپنی زندگی کے، عقیدے کے، دین کے، دنیا کے، گھریلو، تجارت، اقتصاد، سارے معاملات میں آپ نبی کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں۔ مطلب اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو نبی کی سنت کے راستے سے ہٹ کر کے نہ کریں، اس کا حل نبی کی سنت میں تلاشیں۔ وہ اجازت دیتی ہے، وہاں سے اگر کلین چٹ ملتا ہے تو آپ آگے بڑھیں، نہیں ملتا ہے تو آپ جان لیں کہ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو سوائے گمراہی اور شیطان کے راستے کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، آپ کو ہر معاملے میں جج مان لیں۔ جج ماننے سے صرف نہیں چلے گا، فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ دوسری بات، آپ کو جج مان لیا، اب جج ماننے کے بعد فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے اور ہمارے حق میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا حدیث رسول کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی کے اس فیصلے سے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ نبی کو جج مانتے ہیں اور نبی کا کوئی فیصلہ آیا جو آپ کے عمل کے خلاف ہے، دل میں کراہت ہوئی، تکلیف ہوئی، تو آپ مومن نہیں ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ آپ نے نبی کو جج مان لیا، دل سے ان کے فیصلے کو مان لیا تو مومن ہو گئے، نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو فیصلہ آیا ہے عدالت نبوی سے، اس فیصلے کے سامنے سیرنڈر ہو کر کے اس کے مطابق اپنے معاملے کو درست کریں، تب جا کر کے آپ پکے مومن ہو سکتے ہیں۔ صرف دعویٰ سے کام نہیں چلے گا، صرف سنت رسول کو ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جان لو کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اتباع کرنے والا، تصدیق کرنے والا اور تسلیم کرنے والا نہ ہو جائے۔ لہذا جس نے یہ گمان کیا کہ اسلام کے معاملے کی کوئی چیز باقی رہ گئی جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمارے لیے کفایت نہیں کی، اس نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سمجھے کہ صحابہ کرام سے کوئی چیز رہ گئی جس میں انہوں نے بیان نہیں کیا، تو ان صحابہ کی وہ تکذیب کرتا ہے۔ منہج سلف میں کوئی ایسی چیز، منہج سلف سے مراد منہج صحابہ ہی ہے، تابعین، تبع تابعین اس میں شامل ہیں، لیکن اصل صحابہ کرام۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ منہج سلف میں فلاں چیز موجود نہیں، فلاں چیز موجود نہیں، ہر درد کی دوا
اور ہر مرض کا علاج منہج سلف میں موجود ہے۔ نظر ویسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لیں، ساری باتوں کا جواب کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں دیں گے، ہر بات کا جواب۔ اب جاہل سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا نہیں، اس کا تو وجود اور ثبوت نہیں ملتا منہج سلف کی روشنی میں۔ تو جسے نہیں معلوم ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ خود محتاج ہے کہ کوئی اس کو دے۔ آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ تو اس لیے اہل علم سے پوچھ کر کے انسان کو اپنی کم علمی کو دور کرنا چاہیے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام نے کسی مسئلے کو چھوڑ دیا، بیان نہیں کیا منہج سلف میں، یا سلف صالحین کے ہاں یہ نہیں ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کی تکذیب کی، ہر مسئلے کو بیان کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، اہل علم کی پہنچ ہے، ان سے ہم دریافت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ان سے جدا ہونے اور ان کے عیب جوئی و طعنہ زنی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسا شخص بدعتی، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا اور اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ منہج سلف آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے سلف کا منہج تھا اگر ہم وہی منہج اختیار کریں گے تو زندگی کیسے چلے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انہی کے زمانے کے لیے آیا تھا، آج کے زمانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ آپ صراحتاً نہیں تو آپ اپنے عمل سے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ منہج صحابہ کو ماننے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا کہ پہلی، دوسری، تیسری صدی میں ماننا اور اس کے بعد جب 14ویں صدی آئے گی اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کر لینا؟ یا اسلام ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہے گا، اس کی جو تعلیمات ہے ہر زمان اور ہر مکان کے لیے یکساں؟ کچھ مسائل ایسے آتے رہیں گے جس میں تجدد ہوگا، علماء اس کو دیکھ کر کے اس کے مطابق کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں جو اصول و ضوابط ہے اس کے مطابق وہ آپ کو بتائیں گے، فتویٰ دیں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن کوئی کہے آج کے زمانے میں یہ نہیں چلے گا، تو گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم جو تھا سلف صالحین کو ماننے کا، آج کے زمانے میں وہ ویلڈ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو انویلڈ اگر قرار دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے ایمان کے خیر منائے۔ تو ایسا شخص بدعتی ہے جو سلف صالحین کو نہیں مانتا ہے، وہ بدعتی ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں چھوڑ دی، نہیں بیان کی، تو وہ بدعتی ہے۔ یہ امام بربہاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا، دین اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنے والا، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے نبی کے زمانے میں، اور اس مکمل دین کو مکمل طریقے سے کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ بعد میں کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو چھوٹ گئی، یہ تو عین گمراہی ہے نا۔ یہ کتاب کی، سنت قرآن کی، حدیث کی، اللہ کے رسول کی، سب کی مخالفت ہے، اور صحابہ کرام کی اس میں تکذیب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، اور اللہ آپ پر رحم فرمائے، جان لو کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، سنت میں قیاس نہیں ہے۔ سنت میں یہاں پر سنت سے مراد یا تو عقیدہ ہے یا عام سنت ہے۔ تو عقیدے میں کوئی قیاس نہیں، عقیدے میں کوئی قیاس نہیں ہے۔ اگر سنت سے مراد ہم عقیدہ لیتے ہیں تو عقیدے کے باب میں کوئی قیاس نہیں ہے۔ اگر سنت سے مراد احادیث رسول لیتے ہیں، سنت ہی، تو سنت کے مقابلے میں کوئی قیاس نہیں، سنت کے مقابلے میں کوئی قیاس نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم کا اصول ہے لا قیاس مع نص، نص کی موجودگی میں، حدیث رسول کی موجودگی میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں سنت میں کوئی قیاس نہیں ہے کہ جب سنت آ جائے تو اپنی عقلی گھوڑے کو مت دوڑا، اور نہ اس کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی مثال کی ایک دلیل دیکھیں، مؤلف جو مترجم ہے انہوں نے لکھا ہے، سأل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، حاشیے میں دیکھیں، ایک شخص نے حجر اسود کو چھونے کے بارے میں پوچھا کہ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ میں چھونے کا کیا حکم ہے۔ ایک سائل نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ حجر اسود کو چھونے کا کیا حکم ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اسے چھوتے اور بوسہ دیتے۔ تو سائل نے، سوال کرنے والے نے کہا، ارأیت
آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بھیڑ ہو جائے اور میں نہ پہنچ سکوں یا بھیڑ میں پھنس جاؤں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اجعل ارأیت فی یمینک، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس کو اپنے دائیں بازو میں رکھو۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، تم کو موقع ملے چومو۔ ارأیت یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنت واضح ہو گئی، اس پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا استطاعت ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ ارأیت یہ عقلی گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہو، مثال کیوں بیان کر رہے ہو؟ ایسا ہو گیا تو، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ایسا ہو گیا تو، سنت رسول بالکل واضح۔ اسی طریقے سے خاتون آئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے سوال کیا کہ حائضہ عورت نماز پڑھتی، روزے جب حالت حیض میں ہوتی ہیں حائضہ خواتین، تو ان ایام میں جو روزے ہوتے ہیں اس کی وہ بعد میں قضا کرتی ہیں، لیکن ان ایام میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ اس کی قضا نہیں کرتی ہے، کیوں؟ اب یہ سوال آج کے زمانے میں کیا جائے، کیا لاجیکل کوشچن ہے، بہت لاجیکل ہے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا، اس کو کہتے ہیں تسلیم، سیرنڈر کرنا، ایسا ہی حکم ملا۔ اس کے بعد والا جو جواب ہے، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم خارجی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم خارجیہ ہو، کیونکہ حدیث رسول کو عقل سے معارضہ کرنے والا، عقل لانے والا حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی بدعتی ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں حکم ملا کہ تم کو ایسا کرنا ہے، اب جیسے دیکھیں اس کی ایک دوسری مثال دیکھیں، ایک ہی جگہ سے پیشاب کا خروج ہوتا ہے، اسی جگہ سے منی کا خروج ہوتا ہے۔ پیشاب ناپاک ہے، پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ ناپاک ہیں، منی راجح قول کے مطابق پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ناپاک ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں گیلا رہے تو ناپاک ہے، سوکھا رہے تو پاک ہے، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں پاک ہے۔ پاک کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا استعمال کریں، جیسا کہ متعصب جامد مقلدین جو ہوتے ہیں، سڑے ہوئے حدیث کے منکر یا چور دروازہ کھولنے والے، وہ لوگ کہتے ہیں پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو اسے دھلنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ہی جگہ سے پیشاب کے قطرات نکلتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے منی نکلتی ہے، پیشاب کے قطرات ناپاک ہے، منی پاک ہے۔ پیشاب کے قطرات جو ناپاک ہیں، پیشاب کی وجہ سے صرف وضو کا حکم دیا گیا ہے، اور منی جو کہ پاک ہے اس کی وجہ سے عقل کیا چاہتی ہے کہ جو ناپاک چیز نکل رہی ہے اس کی وجہ سے غسل ہو، جو پاک چیز نکل رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے دین میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ سیرنڈر، جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب ہم غلام بن گئے اللہ کے نبی کے حکموں کے۔ اب ہم اپنی عقل سے کچھ نہیں، ایک غلام جو ہوتا ہے اس کا کام صرف اپنے آقا کی بات کو ماننا ہوتا ہے، زبان چلانا نہیں ہوتا، عقلی گھوڑے دوڑانا نہیں ہوتا، کیونکہ عقل کی وادی میں جائیں گے آپ سے بھی بڑے بڑے عقل مند موجود ہیں، ایک سے ایک اشکال پیدا کریں گے۔ تو اس لیے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، جو سنت رسول ہے اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، دل کی سچائی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری اخلاص و للہیت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں سنت میں کوئی قیاس نہیں ہے، نہ اس کے لیے مثال بیان کی جائے گی، اور نہ ہی اس میں کسی کے خواہش کی پیروی کی جائے گی، نہ ہی اس میں کسی کے خواہش کی یا رائے کی پیروی کی جائے گی۔ اور سنت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کرنا، بغیر یہ سوال کیے ہوئے کیسے ممکن ہے، کیوں، یہ کیوں اور کیسے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم غلام ہیں اللہ کے۔ اگر آپ غلام نہیں ہیں، اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں شیطانوں کی طریقے سے، تو آپ جو چاہیں سوال کریں، لیکن سب سے پہلے ہمیں سیرنڈر کرنا ہے۔ اسلام کا مطلب الاستسلام، سیرنڈر کرنا۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ اس کے رسول جو کہیں گے وہ میری بھلائی کے لیے ہوگا، اس کے اندر میرا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، ہم کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، کیونکہ میرے لیے اللہ سے زیادہ اور نبی سے زیادہ بھلائی چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو اب جو بات آئے گی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ہم کو ماننا ہے، اسی میں میری بھلائی۔ اب جو اہل علم ہیں جنہوں نے بہت پڑھا ہے سمجھا ہے دین کو، ان کو سمجھانے کا طریقہ آتا ہوگا، وہ آپ کو اس مسئلے کو سمجھا دیں گے۔ لیکن شروع آپ اس بات سے کریں کیوں کیسے، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نبی کو سچا مانا یا ان کی حدیث کو سچا مانا۔ تو کہا سنت میں قیاس نہیں چلتا عقیدے میں یا سنت کے مقابلے میں، اور نہیں اس کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے اور سنت، اور نہیں اس میں کسی کی خواہش اور رائے کی پیروی کی جاتی ہے، بلکہ سنت کو ماننے کا مطلب ہے کہ نبی کی بات کو سچا مانے، بغیر کیف کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر چوں چرا کے۔ نہ یہ کہا جائے گا لیما و لا۔ یہاں پر اپنی بات کو بس کتنا 8:45 ہو گیا، کیونکہ اگلا مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں 20-25 منٹ لگے گا۔ جی کتنے بجے تک چلیں؟ 9 چلائیں گے آگے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں آگے تھوڑا سا چلیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، آپ لوگوں کی رضامندی سے جا رہا ہوں، آگے بڑھوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب جو مسئلہ ہے یہ مناظرہ، بیجا بحث و مباحثہ، جنگ و جدال الفاظ کے اس سلسلے میں کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، اور کلام، جھگڑا، لایانی بحث و مباحثہ اور بیجا تکرار بدعت ہے۔ علمی مناقشہ، علمی مباحثہ یہ بدعت نہیں ہے، لیکن بیجا مناظرہ، بیجا بحث و تکرار بدعت ہے، دل میں شک پیدا کرتی ہے، گرچہ آدمی نے حق اور سنت کو پا لیا۔ اس کا مطلب سمجھے، اس عبارت کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھا؟ ایک آدمی ہے، اس نے مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، بیجا جدال کیا، مناظرہ کیا، اور وہ حق تک پہنچ گیا، تو کہتے ہیں پھر بھی یہ چیز بدعت ہے، پھر بھی یہ چیز بدعت ہے، کیونکہ حق تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کتاب و سنت کا ہے، مناظرہ کا نہیں۔ مناظرہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے عام طور پر نہیں کیا جاتا، اس میں مغالبہ پایا جاتا ہے۔ ہر فریق یہ سوچتا ہے فلاں پر ہم غالب ہو جائیں، جیت جائیں، اور سامنے والے کی دلیل کو توڑنے کے لیے وہ کہیں کی بات کو کہیں پر ملا دیتا ہے، کوئی بات جو اس نے صحیح کہی ہوتی ہے اسی بات کے خلاف وہ کہتا ہے۔ سامعین کے دل میں اسی سے شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ مناظرہ اہل سنت کے اصول میں سے نہیں، مناظرہ اہل سنت کے اصول میں سے نہیں ہے، کیونکہ حق و ثواب تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم ایک اسٹیج سجائیں، کسی بدعتی کو دعوت دیں، ہمارا اسٹیج ہے، شیخ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اور ہم ان سے کہیں، بات کو غور سے سنیں گے، ہم بیٹھے ہیں، شیخ بیٹھے ہیں، اور ہمارے دیگر مشائخ بیٹھے ہیں، اور ہم بدعتیوں کو دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ ہم سے سوال کرو۔ آتا ہے، سوال کرتا ہے، ہم اس کے شبہات کا رد کرتے ہیں۔ ہم لوگ عالم ہیں، بیٹھے ہیں، طالب علم ہیں، بیٹھے ہیں، رد کرتے ہیں۔ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ جواب دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دلیل، کسی کے صحیح کہنے کی بھی دلیل ہونی چاہیے اور غلط کہنے کی بھی دلیل ہونی چاہیے۔ غلط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آلریڈی، لیکن یہاں پر ہم نے کہا کہ جیسے 2-4 عالم اہل سنت کے بیٹھے ہیں، اہل حدیث بیٹھے ہیں، مان لیجئے مثال ہے یہ، سامنے ہم بدعتی کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ اسٹیج شیئر کیجئے، اپنی بدعت کو یا اپنے شبہات کو ہمارے سامنے رکھیے، ہم اس پر رد کریں گے۔ آپ جواب سے قریب ہوئے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو کہنا ہے کھڑے ہوئیے، سوال کیجئے، عوام اہل حدیث کی یہ سب سن رہی ہے،
امام کیا قول ہے؟ بدعتی کو اجازت نہ دے، یہی اصل چیز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو آیا تھا سوال کرنے کے لیے، کئی سائل آئے تھے، اس میں سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بس ایک آیت کی بات ہے، کہا میں جواب نہیں دوں گا۔ کیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس علم نہیں تھا، یا اتنے بڑے عالم نہیں تھے جتنے بڑے ہم لوگ ہیں، یا ان کے پاس فقاہت نہیں تھی، یا ان کے سامنے مصلحت نہیں تھی؟ کیوں امام امام مالک رحمہ اللہ نے منع کیا؟ بلکہ اس مجلس میں دیکھیں جو الرحمن علی العرش استویٰ کے بارے میں سوال کیا، وکیف استویٰ، جیسے سوال ہوا نا، شاگردان کہتے ہیں چہرے کا رنگ بدل گیا امام مالک رحمہ اللہ کے، اور چہرے کو جھکا لیا، پورا پسینہ آ گیا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے بہت مشکل سوال کر دیا، اس لیے کہ اس نے جو سوال کیا تھا بہت ہی خطرناک تھا، اس غصے میں اور اس کڑھن میں ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پسینہ آ گیا پیشانی کے اوپر، اور اس کا سوال کا جواب دیا کہ الاستواء معلوم، کیفا کا جواب نہیں دیا، الاستواء معلوم، کیسے مستوی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کو، استواء معلوم ہے، والکیف، کیفیت جو ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کو، استواء جو ہے اللہ رب العالمین کا یہ معلوم ہے، اس کا علم ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا معنی مفہوم ہے۔ الکیف جو ہے، کیف استوا، تو کیف کا علم اللہ کو ہے، اور تم بدعتی ہو اس کو نکالو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، تم نے غلط کیا، بیٹھو دوسرا سوال کرو۔ کیوں پتہ ہے؟ وہ لوگ اہل بدعت کو اپنی مجلس میں بلا کر کے اسٹیج اس لیے نہیں دیتے تھے تاکہ اس کے شبہات دوسرے کے دل میں واقع نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ بدعتی آئے گا تو اہل سنت کی بات تو کرے گا نہیں، وہ اپنے موقف پر دلیل کتاب و سنت سے غلط استدلال اور غلط دلیل پیش کرے گا۔ سامنے والا جو عوام ہے، جو آپ کو سن رہی ہے، اس کے دل میں جو بات بیٹھے گی اور آپ جو جواب دیں گے وہ اس کو بھلا نہیں لگے گا، یا وہ بات اس کو بھلی نہیں لگے گی، وہ جواب اچھا نہیں لگے گا، تو پھر وہ گمراہی کا سبب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بدعتی تھا، کہا تم ایک بات کے بارے میں کہتے ہو، میں تمہاری آدھی بات نہیں سن سکتا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، بہت علم تھا، علم کے سمندر تھے، ایک ایک جملے پہ وہ کئی مجلد لکھ سکتے تھے، لیکن اہل بدعت کے شبہات کو نہ سننے پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ اب دیکھیے امام لالکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے مثال بیان کی، جیسے ہم اہل حدیث اسٹیج سجائیں، بدعتیوں کو بلائیں، آؤ بھائی فلاں شبہ پیش کرو، ابھی مان لیے کہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، آنے والی ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے شبہات ہیں، اس کے لیے ہم بدعتیوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ اپنی شبہات پیش کرو، ہم جواب دیں گے۔ اس صورت مسئلہ کو میں بیان کر رہا ہوں، ان کے شبہات کا ہم کیسے جواب دیں گے اس کے بعد میں بیان کروں گا۔ تو یہ جو صورت مسئلہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں اور بدعتیوں کو دعوت دیں، آئیے اور ہمارے سامعین آپ کو سن رہے ہیں، آپ اپنے شبہات پیش کیجئے، ہم جواب دیں گے، یہ صورت مسئلہ ہے۔ تو امام لالکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے وہ بدعتیوں کے سے مناظرے سے ہوا ہے۔ ما جنا علی المسلمین جنایتا اعظم من مناظرۃ المبتدعہ، سب سے بڑا ظلم بدعتیوں مسلمانوں پر جو ہوا ہے بدعتیوں سے مناظرے کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کے سبب سے ہوا ہے۔ بدعتیوں کو اس زمانے میں غلبہ حاصل نہیں تھا، لوگ پوچھتے نہیں تھے، پوچھتے تو چھوڑ دیجیے، تھوکتے نہیں تھے، ہر جگہ ذلیل تھے، کوئی اسٹیج نہیں دیتا تھا۔ فکر کیا انہوں نے، میری طرف سے نہیں ہے، بولیں گے آپ اپنی جانب سے، ان کی عبارت میں پڑھ دوں گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَهْرٌ وَلَا ذِلٌّ أَعْظَمَ مِمَّا تَرَكَهُمُ السَّلَفُ عَلَى تِلْكَ
کہتے ہیں کہ سلف نے ان کو بالکل چھوڑ رکھا تھا، ان کو موقع بالکل بھی نہیں دیتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا. یموتون من الغیظ کمدا ودردا، اسی کڑھن میں وہ لوگ مرے جاتے تھے. کاش کے اسٹیج مل جاتا، کاش کے اپنی بات پھیلانے کا کوئی موقع مل جاتا. اس کے بعد کہتے ہیں ولا یجدون الی اظہار بدعتہم سبیلا، بدعت کے اظہار کے لیے، پھیلانے کے لیے انہیں کوئی اسٹیج نہیں ملتا تھا، کوئی راستہ نہیں. اہل سنت اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں، بدعتیوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں. کوئی شبہ پیش کر رہا ہے اس کو اپنی عوام کے سامنے اس پر رد کر رہے ہیں، لیکن ان کو شبہات پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد سنیں، کہتے ہیں حتی جاء المغرورون ففتحوا لهم الیہا طریقا وصاروا لهم الى ہلاک الاسلام دلیلا حتی کثرت بینہم المشاجرہ وظہرت دعوتهم بالمناظرہ وطرقت اسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة حتی صاروا الى الہلاک. کہتے ہیں کہ بعد میں کچھ مغرور قسم کے لوگ آئے، دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ آئے. ففتحوا الیہم طریقا، انہوں نے راستہ کھولا، آئیے ہمارا اسٹیج ہے، آپ نہیں بولیے گا، صرف شبہ پیش کیجئے گا، دلیل ہم دیں گے، رد ہم کریں گے. کیا ہوا؟ اسلام کی ہلاکت کے لیے انہوں نے راستہ کھول دیا. ان کے درمیان مشاجرہ، اختلاف، جدال بڑھنے لگا، کیونکہ اب بدعتی تو اپنے شبہات کو ڈال کر کے چلا جاتا ہے. اب اس سے متاثر ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اب ان کا سوال آتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی، لیکن اس صاحب نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ اب ایک عالم دیکھ رہا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا مناسب نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر خاموش رہنا واجب ہے، اس میں ہم داخل ہوں گے تو اور بھی بہت ساری راہیں کھلیں گی، تو خاموش رہنا ضروری ہے، حکمتیں ہوتی ہیں. اب وہ بدعتی جو شبہ پھیلا کر کے گیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب نہیں دیا، تو آپ کہیں گے تم نہیں سمجھو گے. تو وہ تو آپ نے کہہ دیا تم نہیں سمجھو گے، اب اس کو تم نہیں سمجھو گے والی بات کو اس سے سمجھنے جائے گا. کیا آپ نے جو یہ کہا تھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نوجوان علماء یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ کہے گا ہاں دلیل ہے، قرآن سے دلیل پیش کرے گا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ تو عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے. اللہ کی رحمت پر خوش ہوا، اللہ نے کہا ہے، نبی اللہ کی رحمت نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہاں بات تو صحیح ہے، تو اللہ کا فضل نہیں ہے نبی ہمارے اوپر، نبی کو بھیج، ہمارے درمیان نبی کو بھیج کر کے کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس پر تو اللہ نے کہا خوش ہونے کے لیے، آپ کے مولانا کہتا ہے نہیں خوش ہونے کے لیے. اب اس آدمی کو تو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے دلیل صحیح پیش کی لیکن استدلال غلط کیا، کیونکہ وہی عالم اس استدلال کا جواب اگر دیتے کہ صحابہ نے ویسے نہیں سمجھا جیسے تم نے سمجھا ہے، تم صحابہ کے راستے سے ہٹے ہو، یہ اس لیے گمراہی والا استدلال ہے. لیکن عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. اب وہ ان کی بات سمجھ کر کے آپ نے جو دلیل دی واقعی میں دل کو چھو لے جانے والی ہے، وہ پورا دل اسے دے کر کے چلا آیا. یہیں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَظَهَرَتْ دَعْوَتُهُمْ بِالْمُنَاظَرَةِ، اہل بدعت کی دعوت کو جو ترویج ملی، اس کی نشر و اشاعت ہوئی اہل سنت سے مناظرے کے نتیجے میں. وَطَرَقَتْ أَسْمَاعُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا مِنَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّةِ، کہ عوام میں سے اور خواص میں سے جو ان کی بدعت کو، شبہات کو نہ بھی جانتے تھے، ان کے شبہات ان کے کانوں تک بھی پہنچ گئے، اور یہاں سے گمراہی کا آغاز ہوا. تو اب جو یہ صورتحال ہے، صورت مسئلہ ہے کہ ہم اپنا اسٹیج یا کسی جگہ پر لوگوں کو بلا کر کے اور کہیں کہ آپ اپنے شبہات کو پیش کریں، ہم اس پر رد کریں گے، تو ان کو شبہات کو پیش کرنے کا موقع نہ دیں اللہ کی خاطر. آپ کہیں گے پھر رد کیسے کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے، آپ ویسے ہی اسٹیج سجائیں، آپ کہیں کہ فلاں کچھ لوگوں کا ایسا ایسا شبہ ہے، اس کو پیش کرنا، وہ شبہ پیش کرے، اس کے بجائے آپ اس کو اجمالاً اختصار کے ساتھ اس کے شبہ کو رکھیں کہ کچھ اہل بدعت استدلال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے پر فلاں فلاں آیت سے، اس میں یہ آیت ہے لیکن اس سے استدلال غلط ہے کیونکہ اس کی یہ اسباب ہے. شبہ بھی بیان ہو گیا، تفصیلاً بھی بیان نہیں ہوا، اور اس کے اوپر رد بھی ہو گیا. یہی اہل علم کا طریقہ رہا ہے.
تو پہلا جو صورت مسئلہ ہے اس میں وہ شخص جو الحاد کے دہلیز تک پہنچا تھا جس کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے وہ اسی راستے سے. تو آپ اپنا اسٹیج کسی بدعتی کو ملحد کو اپنے شبہات کو شیئر کرنے کے لیے نہ دیں. اور جو ہر آدمی ہر چیز کو جہاں پر لائک کمنٹ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ جا کر کے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ہاں یہ شخص فلاں مسئلے میں اچھا ہے، فلاں مسئلے میں اچھا ہے. منکرین سنت بدعت، تھوڑی سی بھی بدعت ہے جیسا کہ میں نے کہا اس کو برداشت نہ کریں. تھوڑی بدعت بڑی بدعت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ہاں مناظرہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے اور اہل علم نے کیا ہے. اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر مناظرہ اس طریقے سے ہو جیسا کہ امام صابونی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہاں پر عوام نہ ہوں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ مناظرے میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو عوام کے فہم کے بالکل اوپر ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتی ہے. اب سامنے والا علم کلام جانتا ہے، منطق جانتا ہے، اس کو کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی، اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. بھائی اس نے جیسے میں نے ابھی لاجک والی بات کی نا، کیا لاجک پیش کیا. اللہ نان فزیکل ہے، لاجک پیش کیا، اللہ نان فزیکل ہے. اللہ، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. ابھی جو مناظرہ ہوا اس نے اپنی گفتگو کا آغاز یہی سے کیا، اللہ نان فزیکل ہے. یہی تو معتزلہ کہتے ہیں، اللہ کی صفات نہیں. ان اللہ لیس لہ جسم، اور اس جسم کی آڑ میں وہ اللہ کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. ایک آدمی اللہ کو نان فزیکل کہہ رہا ہے، پورے صفات کا انکار کر رہا ہے، اور آپ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے. آپ نہیں، عوام نہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے، جو لوگوں کے نزدیک معتمد ہے. تو آپ اپنی امانت داری کو، اہمیت کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کے لیے خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے، منہج سلف سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ صرف ریٹنگ کے چکر میں اور فالوورز بڑھانے کے چکر میں نہ رہیں، منہج سلف کو بڑھانے اور اس کی نشر و اشاعت کے چکر میں رہیں. دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم شبہات پر قدغن لگا سکتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ اہل علم اختیار کرتے ہیں اس طریقے کو اختیار کیا جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شبہ لکھتے ہیں، اس کے بعد جواب لکھتے ہیں، ان کے شبہات کو بیان نہیں کرتے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. محمد امان الجامی رحمہ اللہ وغفر اللہ، سب جانتے ہیں ان کو، عقیدے کے بڑے امام تھے، بڑے امام تھے. لوگوں نے بہت، خاص کر کے اخوانیوں نے ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا. ہمارے ایک استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ ہمیں تدمریہ ایک کتاب ہے وہ پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں. ایک عالم کی فراست دیکھیں، اس کی مصلحت دیکھیں. کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں عقیدے کی کتاب التدمریہ. تو بسا اوقات خاص کر کے حج کے موسم میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، عصر کے بعد ان کا درس ہوتا تھا بین الحسوتین مسجد نبوی میں، پیچھے میں جو چھتری ہے اندر میں وہیں پر. تو ابھی عقیدے کا باب ہے، میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں میں ہی قاری تھا، میرے استاذ ہیں وہ زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا عقیدے کا مسئلہ اور شیخ کو دیکھا کہ وہ زیارت کی بات بیان کر رہے ہیں، حج کے احکام اور مسائل بیان کر رہے ہیں. تو میں شیخ کو اشارہ کر رہا ہوں لیکن شیخ مجھے دیکھ کر کے تغافل کر برت رہے. پورے درس کو بیان کیا اور درس ختم ہو گیا. کہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں جب کھڑا ہوا شیخ کھڑے ہوئے جانے کے لیے، میں نے کہا شیخ میں عقیدے کی بات پڑھانا ہوں، آپ زیارت کی بات اور کیا کہتے ہیں کہ میں اسماء و صفات کی بات جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام تھا وہ پڑھا، اور آپ زیارت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تدمریہ اسماء و صفات کی کتاب ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں شبہات کا بھی ذکر کیا ہے، میں شبہات کو ذکر کر کے اس پر رد کرتا ہوں. میں نے دیکھا حجاج اور زوار جو ہیں میرے درس میں آ گئے، جو مصر سے تھے اور جو عرب ممالک کے، اب وہ سننے لگے. کیا یہ ممکن نہیں، دیکھیں عالم کی فراست دیکھیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں شبہ بیان کروں اور وہ شبہ سن کر کے چلا جائے، میرا رد نہیں سنے؟ اور جو شبہ سن کر کے جائے گا اور کہے گا میں نے مسجد نبوی میں ایک اچھے عالم سے اس بات کو سنا ہے، وہاں پر بیان کرنے والے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟
ان کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں یہ شبہ پھیل نہ جائے اور بنا رد سنے وہ چلا نہ جائے، میں نے مسئلے کا رخ موڑ دیا تاکہ ان کے فائدے کی بات کر دوں اور کسی گمراہی میں وہ نہ پڑ سکے۔ یہ ہوتی ہے عالم کی فراست کہ ذرہ برابر بھی بدعت اور اہل بدعت کو راہ نہ دے، بالخصوص اپنے اسٹیج، اپنے مدرسے، اپنی عوام کے درمیان یا اپنی مسجد اور اپنی ممبر کے درمیان، اپنی ممبر کے اوپر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت اور اہل بدعت سے دور رہنے کی توفیق اسی طرح عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام کو اور سلف صالحین کو توفیق عطا فرمائی تھی، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین اسے ہمیں سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔